طرح سے مولا حسین ابن علی نے شہزادہ علی اصغر کو اٹھایا ہوا ہے اپنے ہاتھوں پر، جب اس کو کپڑا آگے لگا کر بٹھا دیتے ہیں کہ یہ امام حسین ہے۔ حضرت عباس بن علی جو کہ علم بردار کربلا ہیں، ان کا کردار بنایا کہ یہ وہ ہیں۔ اپنے ہی کسی بندے کو شمر بنایا ہوا ہے۔ یہ بھی تو بے ادبیاں ہیں، یہ بھی تو گستاخیاں ہیں، یہ بھی تو توہینیں ہیں، یہ بھی تو خرافات ہیں۔ ڈھول بجا رہے ہیں، باجے بجا رہے ہیں، ڈرمز بجا رہے ہیں، لیکن کبھی بھی چھوٹے مرزا صاحب نے آپ کے سامنے کربلا کے اندر ہونے والی ان خرافات کو بیان نہیں کیا۔ سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، محرم الحرام کے ایام چل رہے ہیں 1448، اور آپ سوشل میڈیا کا منظرنامہ دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ چھوٹے مرزا صاحب اور چھوٹے مرزا صاحب کے منہ بولے اسٹوڈنٹس اور اسی طرح دیگر بد مذہب لوگ صرف اور صرف اہل سنت و جماعت کے عقائد اور نظریات پر حملہ آور ہیں، کیونکہ اہل سنت و جماعت مسلمانوں کا سب سے بڑا گروہ ہے، سواد اعظم ہے۔ لہذا دشمنان اسلام یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی اکثریت ٹوٹ جائے، مسلمان فرقوں میں بٹ کر پارا پارا ہو جائیں، اور جو مسلمانوں کی جمعیت ہے، جو مسلمانوں کا سب سے بڑا گروہ ہے، وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے، تو پھر مسلمانوں کا دفاع کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے وہ ان فرقوں کو، بد مذہبوں کو پروموٹ کر رہے ہیں، یہاں تک کہ چھوٹے مرزا صاحب کی پروموشن بھی آپ کے سامنے ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر آپ کو اکثر یہ ملتا ہے کہ کسی مزار کی ویڈیو آ جاتی ہے، کسی مزار کی تصویر آتی ہے، وہاں پہ کچھ بندے ناچ رہے ہوں گے یا کوئی خرافات کر رہے ہوں گے، تو اس پر بڑا ذکر ہوگا کہ یہ دیکھیں جی، یہ بریلویوں کا مذہب ہے جی، یہ بریلوی ایسا کرتے ہیں جی۔ تو سوشل میڈیا پر چھوٹے مرزا صاحب اور چھوٹے مرزا صاحب کے منہ بولے اسٹوڈنٹس صرف کچھ مزاروں پر ہونے والی خرافات، جن کا ہم بھی رد کرتے ہیں اور ہم بھی اس کی مخالف ہیں اور سارے مسلمان اس کے مخالف ہیں، صرف ان کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں آج میں آپ کے سامنے جو کچھ ویڈیو رکھوں گا، اس میں آپ دیکھیں گے کہ امام علی مقام سیدنا و مولانا امام حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما، جو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے لاڈلے شہزادے نواسۂ رسول ہیں اور شہید کربلا ہیں، ان کے مزار اقدس پر اس وقت چونکہ روافض کا کنٹرول ہے، آپ دیکھیں گے سوشل میڈیا پر کربلا سے آنے والی ویڈیوز آپ دیکھیں گے کہ اس میں آپ کو کچھ لوگ نظر آئیں گے جو گھوڑوں پر سوار ہوں گے، انہوں نے ایک مخصوص لباس پہنا ہوگا اور ایک پوری منظر کشی وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس میں وہ امام علی مقام امام حسین کا کردار بھی بناتے ہیں، کسی ایک شخص کو امام حسین بنا کر اس کو کپڑا آگے لگا کر بٹھا دیتے ہیں کہ یہ امام حسین ہے۔ منظر کشی ہے مومنین، مولا حسین کی بارگاہ میں کس طرح سے مولا حسین ابن علی نے شہزادہ علی اصغر کو اٹھایا ہوا ہے اپنے ہاتھوں پر، جب شہزادے کو تیر لگا تھا، یا حسین مرحوم ملالانت مولا عباس علمدار علیہ السلام کے حرم میں منظر کشی ہے مومنین۔ اسی طرح آپ یہ ویڈیو دیکھیں جس میں ایک بندے کو انہوں نے حضرت عباس بن علی جو کہ علم بردار کربلا ہیں، ان کا کردار بنایا کہ یہ وہ ہیں۔ ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ آج کے ایک انسان کو حضرت عباس بن علی علم بردار کربلا بنایا گیا، ان کی مثال بنایا گیا۔ اسی طرح آپ یہاں آگے دیکھیں کہ مختلف ویڈیوز میں آپ کو یہ لوگ نظر آئیں گے جس میں انہوں نے ان پاک بیویوں کا کردار بھی بنایا ہوگا۔ وہ حضرات وہ بناتے طیبات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک خاندان، جن کی طہارت تقوی کا ذکر قرآن مقدس میں ہے، اور جو کبھی بے پردہ نہیں ہوئیں، جنہوں نے کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، میدان کربلا میں انہوں نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا اور رہتی دنیا تک انہوں نے اپنی استقامت کا جھنڈا گاڑا۔ ان کا کردار بنایا جا رہا ہے کہ وہ سر پر خاک ڈال رہی ہیں، نعوذ باللہ وہ ماتم کر رہی ہیں، نعوذ باللہ وہ جو ہے وہ اپنے سر پر خاک ڈال رہی ہیں، چیخ چلا رہی ہیں۔ آپ یہ ویڈیوز بھی دیکھیں۔ ناظرین کرام، آپ یہ ویڈیوز بھی دیکھیں جس میں انہوں نے اپنے ہی کسی بندے کو شمر بنایا ہوا ہے، اور ان میں سے ہی انہوں نے کسی کو یزید بنایا ہوا ہے، کسی کو ابن زیاد بنایا ہوا ہے، کسی کو مختلف کردار، یعنی یزید کی ساری فوج کے کا انہوں نے ایک ماڈل بنایا ہوا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ کربلا میں آج بھی آپ کو وہ یزیدی چلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ یہ ساری معاملات کربلا کے اندر ہوتے ہیں، اور اب آپ کچھ ویڈیوز دیکھیں جس میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ جس میں یہ لوگ امام حسین کے مزار شریف کے اندر اس احاطے میں ڈھول بجا رہے ہیں، باجے بجا رہے ہیں، ڈرمز بجا رہے ہیں اور باقاعدہ ڈانس کر رہے ہیں۔
ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ امام عرش مقام سیدنا و مولانا امام حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما، آپ کے مبارک روضہ اقدس کے صحن میں اور اس کے احاطے میں یہ لوگ ناچ بھی رہے ہیں، ڈھول بھی مار رہے ہیں، ساز بھی بجا رہے ہیں، اور یہ ساری کی ساری جو غیر شرعی حرکات ہیں یہ امام حسین کے روضے پر ہو رہی ہیں، اور حضرت سیدنا عباس بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے روضہ شریف کے احاطے کے اندر ہو رہی ہیں، اور یہ ہر سال ہوتی ہیں۔ اس کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر گردش کرتی ہیں۔ یہ ساری کی ساری خرافات اور یہ سب کی سب غیر شرعی حرکات اور یہ ساری بے ادبیاں اور یہ ساری گستاخیاں ہر سال ایام محرم میں یہ ہوتی ہیں، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ 16 سال سے چھوٹے مرزا صاحب صرف اور صرف سواد اعظم مسلمانوں کے سب سے ایک بڑے گروہ اہل سنت و جماعت سے الجھتے ہیں، حالانکہ وہ اس بات کو مانتے بھی ہیں کہ امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے ان خرافات کا رد فرمایا، اور آپ کے فتح وجات اس پر موجود ہیں۔ اس کے باوجود بھی وہ بریلوی کہہ کر ان مزارات کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں اور ان کی ویڈیوز بناتے ہیں اور لگاتے ہیں، حالانکہ ہم اس کو بھی اگر کسی مزار پر ہو تو ہم اس کو بھی رد کرتے ہیں اور ہم اس کے بھی خلاف ہیں، لیکن کبھی بھی چھوٹے مرزا صاحب نے آپ کے سامنے کربلا کے اندر ہونے والی ان خرافات کو بیان نہیں کیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا ایسا تو نہیں کہ چھوٹے مرزا صاحب ان روافظ کی ہی ایجنٹ ہیں اور سہولت کار ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ بھئی صرف مسلمانوں کے خلاف ایک بازار گرم رہے؟ یہ جو خرافات امام عرش مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار اقدس پر ہوتی ہیں، ان کو وہ بیان نہیں کرتے۔ اگر یہ اہل حق اپنے آپ کو سمجھتے تھے تو انہیں چاہیے تھا کہ اس پر بھی یہ کلام کریں، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس پر کبھی بھی ویڈیو 16 سال ہو چکے ہیں، ہر سال یہ ہوتی ہے، لیکن وہ اس پر ویڈیو نہیں بناتے اور اس کو نہیں دکھاتے۔ یہ بھی تو بے ادبیاں ہیں، یہ بھی تو گستاخیاں ہیں، یہ بھی تو توہینیں ہیں، یہ بھی تو خرافات ہیں کہ آج کسی شخص کو امام حسین بنا دیا جائے، کسی کو حضرت عباس بنا دیا جائے، کسی عورت کو، آج کی عورت کو سیدہ زینب بنا دیا جائے، کسی کو سیدہ سکینہ بنا دیا جائے۔ تو یہ ساری کی ساری جو خرافات ہیں یہ کرتے ہیں، لیکن اس پر یہ لوگ بالکل خاموش ہیں۔ سوشل میڈیا پر ایک خاص منصوبے کے تحت صرف اہل سنت و جماعت کے پیچھے ہی لوگوں کو لگایا جا رہا ہے۔ تو یہ وقت اہل سنت و جماعت کے بیدار ہونے کا ہے۔ اہل سنت و جماعت متحد ہوں، آپس کے اختلافات بھلا کر یکجان ہو کر ان بدمزموں کا مقابلہ کریں۔ اگر آپ آج بیدار نہیں ہوں گے تو آپ کے لیے کل اس ملک میں رہنا بہت مشکل ہو جائے گا، اس دنیا کے اندر سروائیو کرنا آپ کے لیے انتہائی مشکل ہو جائے گا۔ لہذا بیدار ہوں اور دیکھیں کہ یہ جان بوجھ کر صرف آپ کو آپس میں لڑاتے ہیں اور آپ کی چھوٹی چھوٹی باتیں اور چھوٹے چھوٹے مسائل پر آپ کو الجھا کر خود یہ اپنا انہوں نے جو مشن لیا ہوا ہے اس پر یہ سرگرم ہیں، اور مختلف محاذوں پر انہوں نے اپنے بندے چھوڑے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ اب انہوں نے اہل سنت جماعت کا شعار ان جیسا ایک بندے کو امام بنا کے اہل سنت عالم دین والا حلیہ بنوا کے، اور اس کو پورا حلیہ کہتے ہیں کہ تو اختیار کر، اور پھر اس کو اپنی مجلس میں بلا کے بیان اپنے کرواتے ہیں اور روافظ کے نظریات کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ یہ وقت بیداری کا ہے، ہوش کے ناخن لیں، اپنا بھی دھیان کریں، اپنے بچوں کو بھی دھیان کریں، اور اپنے عزیزوں کا خیال کریں، اپنے دوستوں کا خیال کریں کہ کوئی بندہ ان بدمزموں کی مجالس میں نہ جائے، ان کے وہاں شرکت نہ کرے، بلکہ آپ صرف اور صرف اہل سنت جماعت کی مساجد میں جائیں اور وہاں جا کے آپ ذکر اہل بیت بھی سنیں اور واقعہ کربلا بھی سنیں اور اس سے حاصل ہونے والے اسباق بھی سنیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری نسبتوں کا احترام کریں۔ الحمدللہ ہم نبی پاک کی تمام نسبتوں کے درمیان تقسیم کے قائل نہیں ہیں، صرف تعظیم کے قائل ہیں۔ لہذا آپ نبی پاک کے اصحاب کا ذکر ہو خوش دلی سے سنیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک اہل بیت کا ذکر ہو آپ خوش دلی سے سنیں، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس نسبت کا بھی ذکر ہو آپ بڑے احترام کے ساتھ ادب کے ساتھ سنیں اور متحد رہیں، اور اپنے بچوں کی تربیت کریں، علماء سے رابطہ مضبوط رکھیں، مدارس آباد کریں، علمی جو لوگ کام کر رہے ہیں میدان میں ان کا دست و بازو بنیں، اور علمی کام کے لیے جو لوگ میدان کے اندر ہیں ان کا ساتھ دیں۔ یکجان ہو کر یہ جو بدتمیزی کا، بد تہذیبی کا اور مسلمانوں کو توڑنے کا جو طوفان برپا کیا جا رہا ہے اس کے آگے سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑے ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔